اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ 29ویں پارے کو دیکھیں گے، 29 پارہ۔ اس کے اندر کیا لیسن ہے اور کیا میسیجز ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کا پارہ ہے کہ ہاؤ اللہ گائیڈ اس آن دا سیم پاتھ ہی ہیز ڈیسائیڈڈ فار اس۔ اگر ہم اللہ کے ڈیسائیڈ کیے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اسی طرح رہنمائی کے اندر آزمائشیں بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کا پارٹ ہے، اور ایمان کے ساتھ ہم نے کیسے جڑے رہنا ہے۔ تو اس کا تھیم ہے ایمان، آزمائش اور اللہ کی رہنمائی۔ اس پارے کا جو کویسچن ہے، ہم امتحانات سے ڈر جاتے ہیں، اپنی آزمائشوں سے ڈر جاتے ہیں، تو کیا اپنی زندگی کے امتحان میں ہم ڈرتے رہیں گے، یا ہم آخر کار یہ سمجھ پائیں گے کہ ہر آزمائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اور بھی قریب ہو جانا ہے۔ تو اللہ کے قریب جانے کے لیے کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو دیکھیں گے فرداً۔ اور یہ اس پارہ ہمیں سبق دیتا ہے، امتحانات خوف پیدا کرتے ہیں، لیکن ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہمیں اس خوف سے نجات دیتا ہے، اور پھر ہم فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس کے برعکس ایک تھیم اس پارے کا ہے، سائیکولوجیکل تھیم، فیتھ، ٹرائلز اینڈ ڈیوائن گائیڈنس۔ تو ایک پہلا پارہ بھی ہم نے ڈیوائن گائیڈنس کے بارے میں دیکھا تھا، ڈیوائن پاتھ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اسی ٹاپک کے متعلق مزید انفارمیشن دیتا ہے۔ تو یہ پورا پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی زندگی میں مشکلات ایک نیچرل وے ہیں، نیچرل پاتھ وے۔ زندگی میں انسان جو فزیکل لائف اپنی جی رہا ہوتا ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کی مشکلات آئیں گی، صبح سے لے کے رات تک، اور ہر دن، ہر سال، ہر لمحہ۔ اور یہ جو آزمائشیں ہیں وہ ایمان والوں کے دلوں میں بھی خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن فیتھ اور ایمان سے بھرے ہوئے دل اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں، سیکیور کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کی رہنمائی امتحانات کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو جب ہم آزمائشوں کا شکار ہوں، ڈفرینٹ قسم کے ڈیسیجن ہمارے اوپر کیے جائیں، ہم ہر وقت سٹک ہو جائیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آزمائشیں ہیں، اور جب آزمائشیں ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہوں تو یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے قریب کرنے کے لیے آئی ہیں۔ لیکن جب آزمائش اللہ سے دور کر دے تو پھر وائس ورثہ، وہ پھر پسندیدہ نہیں۔ سورۃ علق کی آیت کو دیکھیں گے اس بارے میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ کو بنایا، اس کا جو میسج ہے پڑھنا، پڑھ، انفارمیشن، علم، نالج۔ اور مزید سورۃ 3 کی آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی الکبد۔ بے شک ہم نے انسان کو مشکلات میں پیدا کیا، یعنی کہ جب ہم اس ارتھ پہ آئے ہیں، یہی جو ہماری فزیکل باڈی ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ سورج کی شعاعیں ہماری باڈی برداشت نہیں کرتی، یہ ہمیں بوڑھا کرتی ہے، ڈکے کرتی ہے، اور زمین کے خوراک کے بغیر پکائے ہم نہیں کھا سکتے، تو یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی جو مشکلات ہیں وہ فطری ہیں، وہ آتی رہیں گی، انسان نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، دس از دا مطلب جو امتحان یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات، اہم بات کہہ کے ایک بہترین کلیہ کے ساتھ اب وائنڈ اپ کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری کیپیسٹی کے مطابق مجھ سے اس آزمائشی امتحانات لینے ہیں۔ سائیکولوجیکل پوائنٹس دیکھ لیں گے اس کے، خوف اور اضطراب۔ ماڈرن سائیکالوجی کہتی ہے انسرٹینٹی، جو غیر یقینی کیفیت ہوتی ہے، اور چیلنجنگ، جو انزائٹی، یہ انزائٹی پیدا کر دیتی ہے، بے یقینی اور بے چینی۔ انزائٹی کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ جب ہم یقین نہیں ہوتا اللہ پہ۔ تو قرآن کہتا ہے اللہ پر ایمان کے ساتھ، دل کے سکون کے ساتھ بھروسہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا اس کا جو پوائنٹ ہے، مشکلات میں ترقی، ٹرائلز انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ جب ہم پیشنس کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے لرننگ پروسیس ہے، لرننگ آؤٹ کم ہے۔ دماغ کو بھی ٹربلز پسند ہے، دماغ کو بھی سالو کرنا پسند ہے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر مشکلات کے ایک دن بھی گزار سکیں۔ تو اصل امتحان کیا ہے کہ ہم نے ان مسائل کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔
اور یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ کیسے فائدہ مند ہوتی ہیں؟ ہمارے ڈیسیجن میکنگ کو مضبوط بناتی ہیں۔ اب کچھ لیمیٹیشنز ہیں اور ٹرسٹس ہیں کہ اللہ انسان کو اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اور یہ جانتا ہے سیلف ایفیشنسی اینڈ کانفیڈنس زیادہ ہو جاتا ہے۔ کس سے زیادہ ہو جاتا ہے؟ جب انسان اپنی ریپوٹیشن کو سمجھ لیتا ہے۔ کچھ اسپریچول ہیلنگ کے پوائنٹس ہیں۔ امتحانات، جو امتحان ہے بیسیکلی وہی ہی موقع ہے، تو ہر مشکل ہمیں اللہ کے قریب لانے کا ایک نیا راستہ، ایک نئی ڈائمینشن، ایک نیا روڈ میپ کھول کر دیتی ہے۔ نمبر 2، اس میں خوف اور ایمان آ جاتا ہے کہ ایمان دل کے خوف کو کم کرتا ہے، اور خوف کب کم اور زیادہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گی اس بارے کو۔ تو سب سے جو اہم بات اس میں ہے اعتماد، ٹرسٹ بلڈ کرنا۔ جب ٹرسٹ بلڈ ہو جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی رہنمائی کیا ہے؟ چیلنجز کے دوران دعا اور اس کا استقامت، یہ روحانی مدد کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سائنٹیفک اور سوشل پوائنٹس کو دیکھیں گے کہ سائنسی نقطہ ہے چیلنجز کے ساتھ اپنے ایمان کو پریکٹس کرتے رہیں۔ دماغ اسٹریس سینٹرز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو اور سکون سے صرف بیٹھنا پڑے تو آپ کا اسٹریس ہارمون بہت زیادہ ہو جائیں گے، بہت خطرناک طریقے سے موو کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، سپورٹ سسٹم۔ ایمان اور صبر رکھنے والے لوگ معاشرے میں اسٹیبلٹی اور کوآپریشن بڑھا دیتے ہیں، کوآپریشن زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور آخری اس کا پوائنٹ نفسیاتی سائنس کے ساتھ فیتھ اینڈ پیشنس، ایمان بھی ضرورت ہے اور صبر بھی آپ کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ کیوں ریکوائرڈ ہے؟ کیونکہ ایموشنل ریگولیشن چاہیے ہوتی ہے ان کو، اور وہ پھر انزائٹی ریڈکشن اور گروتھ، جو پرسنالٹی پروف، جو ہم پرسنالٹی کو امپروو کرتے ہیں اس سے آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کی زندگی سے کیسے جوڑیں گے؟ ہر مشکل میں اللہ سے رہنمائی طلب کرنی ہے، خوف کی جگہ ایمان اور اعتماد کو لانا ہے، اور سب سے اہم بات ہے آزمائش میں صبر اور سکون کا اختیار کرتے رہنا ہے۔ چلیں، یہ تو تھا ہمارا پارا، تو اس لیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر امتحان میں ایمان اور صبر عطا فرما، دل کو خوف سے آزاد کر دے، اور ہمیں ہر مشکل میں اپنی رہنمائی کو سہارا بنا۔ تو یہ جو تھا 29واں پارا۔ اس کے بعد ہم 30th پارے کو دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی